یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، آقا جان ہے جہان کی، گر جان نہیں تو جہاں نہیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، کل اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کی کائنات ہمیں جو قرآن پاک کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، مالک کی کائنات مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حبیب فرما دیجئے، ان کنتم، اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے، فاتبعونی، فرمایا پھر میرے محبوب کی اتباع کرو۔ جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے، رب فرماتا ہے یحببکم اللہ، پھر مالک کائنات تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، مالک کائنات کی بارگاہ میں اگر مقبول ہونا چاہتے ہو، مالک کائنات کی بارگاہ میں اگر تم پسندیدہ ہونا چاہتے ہو، مالک کائنات کی بارگاہ میں اس کے نزدیک، اس کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو مالک کائنات نے یہ بتایا اس کی قربت کا طریقہ کیا ہے۔ فرماتا ہے فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرنے لگ جاؤ، یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، تم میرے محبوب بن جاؤ گے،
تم میری قربت میں آ جاؤ گے، بس شرط یہ ہے کہ میرے محبوب کے قدموں تک پہنچو۔ اور جو پھر پہنچے، جنہوں نے سرکار کے والضحیٰ کا چہرہ دیکھا، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر مالک کائنات نے حبیب کے توسل سے، حبیب کے صدقے سے ان کو ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں، ایسی عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے مالک کائنات نے کسی کو صدیق اکبر بنایا، کسی کو فاروق اعظم بنایا، کسی کو عثمان غنی بنایا، کسی کو مولا علی مشکل کشا بنایا۔ حضور کے کرم سے، حضور کے تصدق سے مالک کائنات نے جو بھی سرکار کے در پر آیا، مالک کائنات نے حبشہ میں چلنے والا غلام تھا تو سرکار کے کرم اور سرکار کے صدقے کی وجہ سے مالک نے اس کو بھی حضور کا غلام بنا دیا اور مسلمانوں کا امام بنا دیا۔ اور ایسا امام، ایسا عاشق رسول کہ جس نے اپنا تن من دھن لٹا کر بھی سب کچھ قربان کرنے کے بعد، تمام تر آزمائشیں، تمام تر کفار کا ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ترانے پڑھ رہے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کے جس پر بھی نگاہ پڑی، سرکار نے جس پر بھی کرم فرمایا، وہ کریم ایسے تھے کہ کرم کرتے ہی چلے گئے، اور ایسا کرم کیا، ایسا کرم کیا۔ اس وقت میرے مصطفیٰ نے جن پر کرم کیا، اس وقت سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا، چاہے وہ کتنا عبادت گزار کیوں نہ ہو، کتنا جناب والا صدقات خیرات کیوں نہ کرتا ہو، کتنی نمازیں کیوں نہ پڑھتا ہو، لیکن جس پر میرے مصطفیٰ نے ڈائریکٹ کرم فرمایا ہے وہ بندہ، اور اب قیامت تک لوگ کتنی عبادت کرتے رہیں، حضور کے اس ایک غلام کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا اس نے والضحیٰ کا چہرہ دیکھا، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا اور سرکار کی عظمت کو تسلیم کیا۔ بس یہی کرم تھا کہ مالک نے ان کو ایسا عظیم بنایا، ایسا عظیم بنایا کہ سرکار کے صحابہ کے بعد تابعی ہو، تبع تابعی ہو، کوئی ولی اللہ ہو، کتب ابدال ہو، وہ کتنی عبادتیں کرتا چلا جائے لیکن حضور کے ایک قدم کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، حضور کے غلاموں کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور کے اس حضرت بلال حبشی جس جگہ پر ایک مرتبہ گزر گئے ہوں، لوگ تہجدیں ادا کرتے رہیں، قربانیاں کرتے رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے رہیں، جس جگہ سے میرے حضور کا غلام بلال حبشی گزرا ہے، اس جگہ وہ جہاں آپ کے قدم لگے ہیں اس قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ شرف کہاں سے ملا ہے؟ یہ شرف ملا ہے در مصطفیٰ سے۔ اور صحابہ اکرام جب حضور کی بارگاہ میں جاتے، انداز کیا ہوتا، محبت کیا تھی، سرکار کرم نوازیاں کیسے فرماتے تھے؟ آپ کی توجہ ہے؟ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، میرے لجپال، اے میرے سوہنے مدینے والے، اے کملی والے، والضحیٰ کے مکھڑے والے، سوہنے اپنے غلاموں کو ارشاد فرما دو، اگر تیرے غلام میری محبت چاہتے ہیں، میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی عظمتیں بلند کر دوں، پروردگار ارشاد فرماتا ہے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ حبیب اپنے غلاموں کو یہ پیغام سنا دو، رب کی محبت چاہتے ہو، رب کی قربت چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرتے چلے جاؤ۔ مولا پھر ملے گا کیا؟ تیرے یار کی اتباع ہم کریں، بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، یحببکم اللہ، تم میرے یار کے قدموں میں آ جاؤ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔
میں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ میرے مولا کے کائنات کے بارگاہ میں، میرے مالک کے کائنات کے محبوب کی بارگاہ میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن رات اندھیری تھی، چاند اپنے جناب والا چمک دھمک کے ساتھ چمک رہا تھا، اپنے حسن و جمال کے ساتھ چمک رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ چاند بڑا خوبصورت ہے، چاند کا چہرہ بڑا حسین لگ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں گھر سے اٹھ کر چلنے لگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ فرماتے ہیں میں جب مسجد نبوی میں پہنچا ہوں، فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا ہے، میرے آقا کملی والے اپنے غلاموں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام نے سرکار کو گھیر رکھا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک نظر میں چاند کی طرف دیکھتا تھا، ایک نظر مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھتا تھا۔ فرماتے ہیں میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا، میرے دل نے یہ آواز دی، اے جابر بن سمرہ، اور چاند کی کیا اوقات ہے، چاند کے چہرے پہ تو داغ ہے، آمنہ کے لال کا چہرہ صاف ہے۔ فرماتے اتنا حسین و جمیل میں نے منظر نہیں دیکھا، اتنا حسین و جمیل منظر تھا، اتنا حسین و جمیل منظر تھا کہ اس منظر کی ترجمانی کرتے ہیں گولڑے کے تاجدار پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دلاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مدبریاں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب پہنچا سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، حضور کے غلام حضور سے اتنی محبت کرتے ہیں، میرے سرکار کی جس پر نگاہ پڑ جاتی ہے سرکار اس کو کرم سے نواز دیتے ہیں، سرکار ان کو ادنا سے اعلیٰ فرما دیتے ہیں، سرکار ان کو جناب والا امامت کے تاج پہنا دیتے ہیں۔ میرے سرکار کے قدموں میں اگر کوئی غلام آیا ہے میرے سرکار نے اس کو امام بنا دیا ہے۔ اگر میرے سرکار کی بارگاہ میں جناب والا حضرت بلال حبشی مارے کھاتا کھاتا کئی جناب والا دور کے اندر بکتا بکتا آیا لیکن حضور کے قدموں پر نثار ہو گیا، میرے سرکار نے یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ایک دن فتح مکہ کے دن میرے سرکار لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، سرکار فرماتے ہیں بلال آج کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، عرض کرتے ہیں لجپال مدینے والے اے سونے میں ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں، لجپال میرے سامنے قریش مکہ ہیں، سرکار انہوں نے مجھے کئی دفعہ مارا ہے، ان گلیوں میں مجھے گھسیٹا کرتے تھے، لجپال کرم فرمائیے میرے سامنے آپ کے جلیل القدر صحابہ کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق جیسے حضور تیرے غلام کھڑے ہیں، عمر جیسے عادل حضور تیرے غلام کھڑے ہیں، عثمان جیسے غنی کھڑے ہیں، سرکار مجھے حیا آتی ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں اے بلال چڑھ جا، آج ہی تو دکھانے لگا ہوں جو محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے لگ جاتا ہے، اگر ذات کا غلام ہو اگر در در بکتا چلا آ جائے، جب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے ہم اس کو غلامی تک نہیں رکھتے بلکہ زمانے کا امام بنا دیتے ہیں، زمانے کا امام بنا دیتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی توجہ ہے، سرکار پر جب کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد ظالمین نے بڑے تشدد کیے، ظلم کے انتہا کی، دن رات آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے، پھر زخم کیے جاتے، پھر جب سورج اپنی پوری تپش پر عروج پر آتا، پتھریلی زمین تھی، پتھر جب گرم ہو جاتے حضرت بلال حبشی کو ننگی پیٹھ ان پتھروں پر لٹا دیا جاتا اور ایک بھاری وزن والا وزنی پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیا جاتا اور پھر وہ ظالم اپنے غلاموں سے کہتے کہ بلال حبشی پر
کوڑوں کو برسایا جائے، کوڑے مارے جائیں، اور اس سے ایک ہی بات کہی جائے کہ بلال اگر جان کی خیر بناتا ہے، اگر چاہتا ہے کہ زندہ رہ جاؤں، تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دے، ان کا کلمہ چھوڑ دے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ظالم ظلم کرتے ہیں، رات کو ظلم کرتے ہیں، دن کو ظلم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب وہ کوڑے برساتے ہیں میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں بس میں تصور مصطفیٰ کا چہرہ لے آتا ہوں، اپنے چشمے تصور میں حضور کا چہرہ انور لے آتا ہوں۔ فرماتے ہیں بس میرا تصور کرنا ہوتا ہے، لجپال کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا تھا، حضور کا چہرہ سامنے آ جاتا تھا۔ ظالمین ظلم کرتے ہیں، ایمان والو عشق ایسی بات ہے، عشق کے اندر جو حضور سے وفا کرتا ہے، جو حضور سے سچا عشق کرتا ہے، عشق اپنا زور لگاتا ہے، عشق آزماتا ہے کہ اس کے اندر ہمت کتنی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو بس ہم جنت چلے گئے، نہیں، پروردگار فرماتا ہے اے ایمان والو تم نے کلمہ پڑھ لیا تم سمجھتے تم جنتی ہو گئے، فرماتا ہے نا ہم تمہیں آزمائیں گے بھی صحیح، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہی حالت تھی حضرت بلال حبشی کی، آپ کو ایسا آزمایا گیا جناب والا، دن رات آپ کو ماری جاتی تھی، دن رات آپ کو پیٹا جاتا تھا۔ اس لیے پیر باہو رحمت اللہ علیہ عشق کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ جنگ کے شہزادے فرماتے ہیں عشق کما میں محبت سے کہیں سبحان اللہ، عاشق ہویں تے عشق کما میں تے دل رکھے واگ پہاڑاں ہو، سو بدیاں ہزار الہا میں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جی چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سر سجدے تو نہ چاویں باہو بھاویں کافر کین ہزاراں ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ظلم کیا جاتا ہے، لیکن آپ چشم تصور میں مصطفیٰ علیہ السلام کا چہرہ لے آتے ہیں۔ ایمان والو 1400 سال پہلے کی بات ہے، 1430 سال پہلے کی بات ہے، میرے سرکار لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک میں آپ کے شہر میں ایک یہودی کا گھر ہے، یہودی کا گھر ہے، یہودی کا بچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے لگ جاتا ہے، حضور سے محبت ہو جاتی ہے۔ حضور سے محبت جب ہوتی ہے، محبت کرتے کرتے آئے دن روزانہ آتا ہے اپنے کام سے، دور کھڑے ہو کر لجپال مدینہ کا زیارت کرتا ہے، حضور کا جناب والا دیدار کرتا ہے، دور چلا جاتا ہے واپس چلا جاتا ہے، قریب نہیں جاتا کہ والدین نے دیکھ لیا تو تشدد کریں گے، ظلم کریں گے، ماریں گے، جائے دور نہیں جایا جاتا کیونکہ حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اسی محبت کے انداز میں محبت میں وہ بیمار ہو جاتا ہے، عشق مصطفیٰ کی بیماری میں، عشق مصطفیٰ کی لگن میں وہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتا، اب سرکار سے دور نہیں رہ سکتا، بیمار ہو جاتا ہے۔ اس یہودی کا بیٹا، وہ یہودی جناب والا مختلف علاج کرنے لگا، حکماں کے پاس جانے لگا، بعد حکیموں کے پاس جانے لگا، کہتا میرے بیٹے کا علاج کر دو۔ حکیم کہتے تیرا بیٹا لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کو ایسی کوئی بیماری ہے جو ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔
ہمیں پتہ نہیں لگ رہی۔ آپ کو کہتے ہیں، یہودی کو کہتے ہیں اس بیٹے کو لے جا، اس سے کوئی آخری خواہش ہے تو وہ پوچھ لے، کوئی آخری خواہش ہے وہ اس کی پوری کر لے، یہ تیرا بیٹا چند دنوں کا مہمان ہے۔ حضرت جناب والا ایمان والو، وہ یہودی اپنے بیٹے کو گھر پر لے آتا ہے، سرہانے بیٹھ کر روتا ہے، بیٹے کو گلے سے لگا کر روتا ہے اور پوچھتا ہے بیٹا بتا تیری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا، تیری زندگی کی کوئی خواہش ہے تو بتا، میں تیری پوری کر دوں۔ اس کا بیٹا رونے لگ جاتا ہے، پوچھتا ہے بیٹا روتے کیوں ہو؟ وہ عرض کرتا ہے بابا روتا اس لیے ہوں، میری زندگی میں ایک ہی خواہش ہے، اگر وہ ظاہر کرتا ہوں تو تو ناراض ہو جائے گا، اگر ظاہر نہیں کرتا تو اگر ظاہر کرتا ہوں تو ناراض ہوگا، تو اس کو اجازت آنے کی نہیں دے گا۔ بابا اگر چند گھڑیاں میں رہ رہا ہوں تو اس دکھ میں جلدی چلا جاؤں گا، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اس دکھ کی وجہ سے۔ اس کا باپ کہتا ہے بیٹا بتا تو صحیح تیری آخری خواہش کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میری آخری خواہش بابا یہ ہے، اگر مہربانی کرو تو مدینے والے تاجدار کو بلاؤ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جا کر میرا پیغام دو کہ عرض کرو لجپال مدینے والے تیرا یار تیری انتظار کر رہا ہے، اگر مہربانی ہو جائے تو ایک بار تیرا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ اگر حضور آ جائیں ان سے عرض کرو کہ اے مدینے کے تاجدار، مدینے کے سلطان، مہربانی ہو جائے، تمہارا ایک یار ہے، دوست ہے جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی آخری خواہش یہ ہے کہ وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ ابا سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے سرکار لجپال نبی کی بارگاہ میں وہ یہودی جب یہ بات سنتا ہے لال پیلا ہو جاتا ہے غصے سے، غصہ بڑا تڑپاتا ہے، لیکن کہتا ہے بیٹا تیری آخری خواہش ہے، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اگرچہ مجھے یہ جملہ تکلیف دہ ہے کہ میں یہودی ہوں، تو میرا بیٹا ہے، تو چاہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ جو نبیوں کے تاجدار ہیں، جو مسلمانوں کے امام ہیں، جو مسلمانوں کے نبی ہیں، جو اس پر مسلمان فدا ہونا چاہتے ہیں، ہر وقت فدا رہتے ہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ وہ مدینے کے سلطان میرے گھر میں آ جائیں، اگرچہ یہ جملہ میرے لیے بڑا ناپسندیدہ ہے، مجھے تکلیف دے رہا ہے، لیکن بیٹا میں مجبور ہوں، تیری بھی آخری خواہش ہے، تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، میں یہ تیری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، میں جاتا ہوں مدینے میں، تیرے یار کو بلا کے لاتا ہوں۔ وہ یہودی مدینے کی گلیوں میں گھومتا گھومتا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتا ہے، عرض کرتا ہے مدینے کے تاجدار اے محمد مصطفیٰ، میرے گھر میں آپ کا ایک یار رہتا ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، نسب میں میرا بیٹا لگتا ہے، اے حضور اے مدینے والے اے مسلمانوں کے نبی، میرا بیٹا تیرا دیدار کو ترس رہا ہے، اگر آنے کی اجازت، اگر آنا چاہتے ہو، اپنے اس غلام پر، اس یار پر کرم کرنا چاہتے ہو، اس کی دل کی آخری خواہش ہے، اس کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، اس کی جناب والا سانس کی ڈوری ٹوٹ رہی ہے، وہ دنیا کی طرف، دنیا سے جنت آخرت کی طرف رخصت ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کی آخری خواہش یہ ہے، آخری بار اس کو آپ کا زیارت کرنا چاہتا ہے، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ بات بتاتا ہے یہودی، میرے سرکار لجپال نبی سرکار فرماتے ہیں صحابہ اے ابو بکر صدیق اعلان کر دو آج ہم اپنے یار سے ملنے جا رہے ہیں، آج ہم اپنے یار سے ملنے جا رہے ہیں۔ کوئی سچی محبت کر کے تو دیکھے، حضور سے وفا کر کے تو دیکھے، پھر سرکار یہ نہیں دیکھتے کہ یہ یہودی ہے یا یہ عاشق رسول ہے، سرکار اس پر کرم فرمانے چلے ہی جاتے ہیں۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا جتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے اتنا کم از کم زور سے تو کہیں سبحان اللہ۔ حضور سے محبت ہو جائے نا، وہ جس دور میں ہو جائے، میرے سرکار کرم ضرور فرماتے ہیں۔ حضور سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ کھڑے ہو جاؤ، ہم اپنے یار سے ملنے جا رہے ہیں۔ میرے سرکار ادھر چلتے ہیں، چلتے چلتے صحابہ کا ہجوم ہے، صحابہ کی جماعت میرے سرکار کے ساتھ، سرکار چلتے چلتے ادھر بچہ گھر میں
آخری سانسیں لے رہا ہے، جب اس کے بعد سانس اٹکنے لگتی ہے وہ کہتا ہے اے میری روح، اے میری موت تھوڑی دیر رک جا، تھوڑی دیر رک جا، مدینے کا سلطان آ جائے، مدینے کا تاجدار آ جائے، میں اپنے آپ کو خود پیش کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے 2 گھڑیاں رک جا تقدیریں، 2 گھڑیاں رک جا تقدیریں، مینوں لگیاں نال نبھا لین دے، ایک بار میں آپ حوالے کر دے ساں، اس جان دا مالک آلن دے۔ وہ رو رو کر یہی کہتا ہے اے موت ایک گھڑی رک جا، میرے تاجدار کو تو آنے دے، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس محبوب کو میرے سامنے آنے دے، ایک بار میں زیارت کر لوں۔ میرے سرکار پہنچ جاتے ہیں گھر پر، سرکار جب پہنچتے ہیں اس کا باپ کہتا ہے بیٹا تیرا یار آ چکا ہے۔ حضرت جناب والا ایمان والو وہ جب دیکھتا ہے آنکھیں کھولتا ہے، یوں لگتا ہے کہ اس کی جاتی روح واپس لوٹ آتی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ کر عرض کرتا ہے لجپالا اے کریم نبی مہربانی فرماؤ، میں حیران ہوں، میں پریشان ہوں۔ جب یہ سرکار سے ملاقات کرتا ہے اس بچے کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رونے لگ جاتا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں روتے کیوں ہو؟ تیری خواہش تو میں نے پوری کر دی ہے، میں تمہیں اپنا زیارت کرانے آ گیا ہوں، تمہیں اپنا چہرہ دکھانے آ گیا ہوں، روتے کیوں ہو؟ عرض کرتے ہیں لجپال روتا اس بات پر ہوں میری موت میرے سر پہ کھڑی ہے، میرے آخری سانسیں چل رہی ہیں، میری خواہش تھی کہ میں آپ کا ایمان لے آتا، آپ پر کلمہ پڑھتا، آقا آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا، آقا آپ سے میں قرآن کی تعلیم حاصل کرتا، حضور آپ کے شانہ بشانہ میں کھڑے ہو کر میں جہاد کرتا، حضور میری خواہش یہ تھی کہ میں آپ پر قربان ہو جاتا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہنا کیا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں لجپال آخری سانسیں ہیں، میری سانسیں کوئی ڈوری ٹوٹ رہی ہے، اگر حضور میرے پاس تو کچھ نہیں، اے اللہ کے نبی میرے پاس عمل نہیں ہے، میرے پاس نمازیں نہیں ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، سرکار میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اگر میں آپ پر اب کلمہ پڑھ لوں تو میرے جیسا گنہگار کی بخشش بھی ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں یار کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانا محمد مصطفیٰ، تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں یہ حاضر چہرہ والضحیٰ تکے جا رہا ہے، چہرہ والضحیٰ دیکھے جا رہا ہے، چہرہ والضحیٰ تکے جا رہا ہے، تکے جا رہا ہے۔ یہ تکتے تکتے آپ کی روح کی، آپ کی سانس کی ڈوری ٹوٹنے لگ جاتی ہے، آپ کی سانس نکلنے لگ جاتی ہے۔ تو اس منظر کشی کو پیر باہو رحمت اللہ علیہ جنگ کے تاجدار نے، جنگ کے شہزادے نے یوں ترجمانی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ بچہ یہ نگاہیں ٹک ٹکی لگا کر وہ خواہش یہ کر رہا تھا کہ اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہو، لولوں دے او مٹھ لکھ لکھ چشمے، ایک کھولا تے ایک کجا ہو، اتنا ڈٹھیا او مینوں صبر نہ آوے، میں ہور کدے ول بھجا ہوں، مرشد دا دیدار وے باہو مینوں لکھ کروڑا حجا ہوں۔ حضور کا غلام، وہ بچہ حضور کا غلام
کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتے پڑھتے ایمان والو اس کی روح رخصت ہو جاتی ہے۔ میرے سرکار جب کھڑے ہوتے ہیں، سرکار جانے کے لیے تیاری فرماتے ہیں، وہ یہودی کہتا ہے اے محمد مصطفیٰ، اس نے تمہارا کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ اب غلام بھی تمہارا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے چلو، اس کے جنازے کو ساتھ لے جاؤ۔ میرے سرکار فرماتے ہیں صحابہ، اے ابو بکر سب اعلان کر دو، اس میرے غلام کا جنازہ اٹھاؤ، اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، اس کا میں جنازہ بھی خود پڑھاؤں گا، میں اس کا جنازہ خود پڑھاؤں گا۔ صحابہ کرام اس کا جنازہ اٹھا لیتے ہیں، میرے سرکار آگے آگے چل رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدمین شریفین پورے سلامت زمین پر نہیں رکھتے، سرکار صرف جناب والا ایڑیاں اٹھا کر انگلیوں کے دہانے پہ چڑھ رہے ہیں، چلتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو کبھی اس طرح چلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، حضور ایسے کیوں چل رہے ہو؟ میرے سرکار فرماتے ہیں میرے اس غلام کے جنازے میں اتنی جناب والا فرشتوں نے شرکت کر لی ہے، زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ باقی نہیں۔ میرے سرکار کے غلام، میرے سرکار کے غلام اس غلام کو، حضور کے اس غلام کو لے کر چلتے ہیں، جناب والا غسل کفن دیتے ہیں، سرکار اس کو دفنانے کے لیے جنازہ پڑھاتے ہیں، میرے سرکار اس کی قبر میں خود اتر جاتے ہیں۔ سرکار دفنانے کے بعد میرے سرکار جب واپس نکلتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کی پیشانی مبارک پر، سرکار کے جناب والا پیشانی مبارک پر موتیوں کی طرح پسینے کی لڑیاں لگی ہیں، جبکہ سردی کا موسم تھا، ٹھنڈ کا موسم تھا۔ میرے مصطفیٰ کے چہرے پر، میرے مصطفیٰ کے جناب والا پسینے کی لڑیاں ہیں، موتی کی طرح پسینہ چمک رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب کیا مسئلہ ہے؟ حضور ہم حیران ہیں، اتنی سردی کے باوجود آپ کے پیشانی مبارک پر پسینہ کیوں ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں میرے غلاموں، جب میں قبر کے اندر اترا، اپنے اس غلام کو رکھا، فرشتے اور حوریں اتنی آ گئی ہیں، ان کی رش کی وجہ سے مجھے پسینہ آنے لگ گیا، مجھے پسینہ آنے لگ گیا ہے۔ جو حضور سے وفا کرتا ہے نا، جو حضور سے دل سے محبت کرتا ہے، میرے سرکار اس کو یوں ہی نوازتے ہیں۔ صرف یہ سرکار کی نوازش، حضور کی نوازشات صرف وہاں تک محدود نہ تھی، بلکہ آج بھی اگر کوئی حضور سے سچے دل سے محبت کرنے لگ جائے، میرے سرکار مدینہ پاک سے آج بھی اس کو نوازتے ہیں۔ میرے سرکار سے اگر محبت کی ہے، غازی علم الدین نے، وہ تھے تو میاں والی جیل کے اندر بند، ظالمین نے مختلف ظلم کیے، جیل ایک کالی کوٹھی کے اندر بند کر رکھا، لیکن چونکہ وہ دل سے عشق کرتے تھے مصطفیٰ سے، پھر میرے سرکار نے اس کو اپنا دیدار کرانے کے لیے علی کو بھیجا تھا کہ جاؤ آج علم الدین کو لے کر آؤ، آج لے کر آؤ، اس کو دکھائیں کہ جس پر تو جان دینے لگا ہے وہ تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑ رہے، وہ تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں، جب چاہتے ہیں تمہیں بلوا کر تو زیارت بھی کروا دیتے ہیں۔ اگر محبت کی ہے دل سے تو غازی ممتاز حسین قادری نے، اس نے جاتے جاتے بتا دیا کہ حضور سے سچی وفا کرنا تم سیکھ لو، حضور کرم نوازیاں ہمیشہ فرماتے ہیں۔ جب اس نے اڈیالہ جیل کے اندر پھانسی کا پھندا جلاد پہنانے لگا، آپ نے فرما دیا کہ چھوڑ دو، یہ پھندا میں خود پہنوں گا، اور جب وقت آئے گا میں خود پہن لوں گا، بتانے کی ضرورت نہیں۔ کہا کیوں اتنا شوق کیوں ہے؟ کہا کہ جس پر مرنے لگا ہوں مجھے اس کی زیارت تو کر لینے دے، وہ سرکار آنے والے ہیں، صبر کر۔ پھر میرے سرکار نے اس پر بھی کرم فرمایا۔ اگر محبت کی مولانا عبد الرحمن جامی نے، تو پھر میرے سرکار نے اس پر بھی کرم فرمایا۔ امام شرف الدین نے
ساری زندگی بادشاہوں کے لیے کلام لکھتا رہا، بہت بڑا شاعر تھا، تعریفیں کرتا رہا، لیکن جب بیمار پڑ گیا، کسی نے کہا کہ شرف الدین بہت بڑا شاعر ہے، لوگوں کی بڑی تعریفیں کی ہیں، دنیا داروں کی، پیسے لیے ہیں، بتا کبھی سرکار کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے؟ اس نے کہا لکھا تو نہیں، اب لکھنا چاہتا ہوں۔ فالج کی مرض تھا، اس کو مفلوج ہو چکا تھا، ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے تھے، لیکن جب لکھنے لگا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، یہ لکھ رہا ہے کلام، 3 دن تک آگے زبان نہیں چل رہی، دماغ میں ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی کہ حضور کی شان میں آگے کیا لکھوں۔ جب تیسری رات آئی، میرے سرکار تشریف لائے، حضور نے فرمایا علم اے شرف الدین بصیری کیا ہوا؟ اور تو بہت بڑا شاعر تھا نا، تو بڑے بڑے لوگوں کی تعریفیں کیا کرتا تھا، اب زبان کیوں نہیں چل رہی؟ عرض کرتا لجپال پریشان ہوں، حیران ہوں کہ آپ کی شان میں کیا اگلا شعر کون سا لکھوں۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، اور آگے لکھ دے علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ پھر آپ نے 66 اشعار لکھے، یہ قصیدہ بردہ شریف ہے، اور بردہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جب سرکار جانے لگے نا تو حضرت امام بوصیری نے سرکار کے دامن کو تھاما، عرض کی لجپال کرم تو کر دیا ہے، میری بیماری پر بھی کرم کر دو، میں شفا یاب ہو جاؤں۔ میرے سرکار نے ہاتھ مبارک پھیرا تو امام بوصیری بالکل صحیح ہو گئے، اور عرض کی لجپال میں لوگوں کو بتاؤں گا، کچھ تو نواز دو۔ سرکار نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ عرض کی لجپال یہ جو آپ نے چادر مبارک پہنی ہے نا، یہی کملی والی چادر دے جاؤ، لوگوں کو بتاؤں گا میرے مصطفیٰ رات تشریف لائے تھے۔ اس لیے اس کو بردہ، فارسی میں چادر کو کہتے ہیں، قصیدہ بردہ شریف۔ جب صبح ہوئی تو آپ بالکل تندرست ہیں، اور جب آنکھ کھلی تو سرکار کے خوشبوئیں آپ کے حجرے میں مہک رہی ہیں، وہ چادر بھی آپ کے مصطفیٰ کی، وہ چادر بھی آپ کے کندھے پہ رکھی ہے۔ اگر دل سے یاد کیا جائے نا، سرکار کے لیے یہ بات دور نہیں کہ آپ یہاں بیٹھ کے یاد کرو میرے مصطفیٰ مدینے سے نہ سنیں، بلکہ سرکار کی شان تو یہ تھی کہ جب آپ معراج پر گئے، حضور نے جب جنت مبارک میں جنت میں داخل ہوئے، آگے سرکار نے دیکھا کہ کچھ قدم چلنے کے، کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے سرکار نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے جو مجھ سے بھی پہلے آگے چل رہا ہے؟ حضور نے فرمایا، جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، مالک کائنات فرماتا ہے کہ کوئی آپ کا غلام ہی ہوگا، نیچے دیکھیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جب میں نے نیچے دیکھا کہ مکہ کی گلیوں میں بلال حبشی چل رہے تھے، واپس آئے، پوچھا بلال کیا کرتے ہو؟ عرض کی لجپال اور تو کچھ نہیں کرتا، بس جب وضو ناقص ہوتا ہے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا اس عمل نے اس عمل کی وجہ سے تو چلتا زمین پر ہے، تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک کے حبیب نے تو یہ نوازا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا اور آذان دلوائی۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضور کے سامنے کھڑے تھے، وہ غلام در غلام جو کبھی بکتا ہوا آیا تھا، کوئی حسین و جمیل بھی نہ تھا، جناب والا کوئی طاقتور بھی نہ تھا، لیکن سرکار نے اس کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا کے بتایا جو حقیقتاً ہماری غلامی میں آ جاتا ہے، یہ دنیا دار والی غلامی نہیں ہے، یہ چودھری والی غلامی نہیں ہے، یہ کسی جناب والا برادری والی غلامی نہیں ہے کہ اس کو غلام ہے تو غلام ہی رکھنا ہے، کمزور ہے تو کمزور ہی رکھنا ہے، اگر وہ چھوٹا کمزور ہے اس کے پاس طاقت نہیں تو اس پر ہمیشہ ظلم کرنا ہے، ہمیشہ دھمکاتے رہنا ہے۔ نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی غلامی ہے، جو ہمارے در پر آتا ہے ہم اس کو غلام نہیں رہنے دیتے بلکہ وقت کا امام بنا دیتے ہیں۔ آخری بات سنا دیں، یہ تو سرکار نے کرم کیا تھا نا، اب ایک کرم مالک نے بھی کیا ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ، نہیں محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ چھوڑ کر اپنے ملک شام دمشق میں چلے جاتے ہیں۔
1 साल गुजरने के बाद मेरे सरकार लजपाल हजरत जनाब बिलाल हबशी के ख्वाब में ज़ियारत करवाने आ जाते हैं। दुआ है मालिक कायनात हबीब का सदका आप सबको भी सरकार अपनी ज़ियारत फरमा दें, सरकार अपनी ज़ियारत करवा दें। ईमान वालों, वो क्या लम्हा होगा, वो क्या जनाब वाला अंदाज होगा, वो क्या वक्त होगा। और हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं, मैं रात को सो रहा था, सोते सोते मेरे सरकार तशरीफ़ ले आए। सरकार फरमाते, बिलाल ये कौन सी वफा है, बिलाल मेरे बाद तुमने मेरा मदीना छोड़ दिया है। बिलाल इतना अरसा हो गया ज़ियारत करवाने नहीं आ रहे, मेरे जनाब वाला दरबार पर नहीं आ रहे, मेरे रोज़े पे नहीं आ रहे, बिलाल क्या वजह है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं जल्दी से तैयारी करना शुरू कर दी। ख्वाब में देखता हूँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में बैठकर सरकार को अपने दुखड़े सुनाता हूँ, अपने दुखड़े सुनाता हूँ। दुखड़े सुनाते सुनाते मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप तर्जमानी फरमाते हैं, आप फरमाते सपने अंदर मैनू दिल बर मिलिया ते मैं गल विच पा लिया बावा दर्दी मारी अख ना खोला मता फिर विछड़ ना जावा। फरमाते हैं सुबह हुई मैंने तैयारी शुरू कर दी। मेरी बीवी पूछती है बिलाल कहाँ जाने का इरादा है, खैर तो है आज बड़ी जल्दी में हो, जल्दी जल्दी तैयारी कर रहे हो, वजह क्या है। आप फरमाते हैं बेगम खामोश हो जा, रात को लजपाल मदीने वाले की ज़ियारत हुई है, मेरे लजपाल मुझे बुला रहे हैं, मैं एक लम्हा भी देर किए बगैर जहाँ से जाना चाहता हूँ। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप चलते चलते दौड़ लगा देते हैं, दौड़ते दौड़ते आपके पाँव में भरम आ जाते हैं, पाँव में छाले आ जाते हैं। हजरत बिलाल हबशी जब मदीना पाक पहुँचते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पर जाकर गिर जाते हैं, सरकार के रोज़े को बोसा देते हैं और रोते हैं और रो रो कर कहते हैं हिजरत राजे पानी मंगे ते मैं खूने ना दे घेड़ा दिल करदा तेनू कोल बिठा के मैं दर्द पुराने छेड़ा। हजरत बिलाल हबशी अर्ज करते हैं लजपाल मैं तो आ गया हूँ, हुजूर अब करम फरमा दो, मुझे अपनी ज़ियारत से फिर नवाज दो। जब हजरत बिलाल हबशी की रोने की आवाज़ें मदीने वालों ने सुनी, लोग जमा हो गया कि बिलाल हबशी आ गया। लोगों ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक आप वक्त खलीफा हो, हजरत बिलाल हबशी से कहो, आप कहो कि ऐ बिलाल वही अजान दोबारा सुनाओ जो मेरे मुस्तफ़ा के ज़माने तय्यबा में सुनाया करते थे। हजरत बिलाल हबशी को जब कहा गया, सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया ऐ बिलाल वही अजान सुना दे। आप अर्ज करने लगे अमीरुल मोमिनीन आप वक्त के खलीफा हो, लेकिन मेहरबानी फरमाओ ये ख्वाहिश का इजहार मुझसे ना करो, मुझसे अब वो नहीं हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर वो जनाबे वाला हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर बर्दाश्त बाकी नहीं रही, मेरे मुस्तफ़ा मौजूद नहीं है दुनिया पर लेकिन मुझसे अजान नहीं दी जाती। लोगों ने कहा हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया, ऐ सलमान जाओ हसनैन करीमैन को ले आओ। आज हसनैन करीमैन आकर यही कहेंगे हजरत बिलाल को, लगता है हसनैन करीमैन की बात बिलाल नहीं टालेंगे, बात मान जाएंगे। हजरत बिलाल की बारगाह में हजरत बिलाल के पास हसनैन करीमैन हजरत इमाम हसन पाक और इमाम हुसैन पाक आए। आप आकर फरमाने लगे ऐ बिलाल क्या तुम हमारे नाना के गुलाम नहीं हो, ऐ बिलाल क्या हम आपके सरदार नहीं हैं। आप फरमाने लगे हाँ नवासे, तुम नवासे रसूल हो, तुम मेरे सरदार हो, मैं आपका गुलाम हूँ। वो कहने लगे फिर बिलाल हम तुम्हें कहते हैं हमें वही अजान दोबारा सुना दो। बिलाल हबशी से मना नहीं किया गया, आप खड़े हो गए। हिम्मत पकड़ने के बाद मस्जिद नबवी में जाते हैं जहाँ अजान देते हैं। आप अजान शुरू करते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब अजान शुरू करते हैं मदीना के लोग खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों रोने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, लोग दौड़ लगा देते हैं, खवातीन छतों पर चढ़ कर देखती हैं, बच्चे पूछते हैं कि अम्मा वही बिलाल आया है जो मुस्तफ़ा के ज़माने में अजान दिया करता था। सरकार के 1 साल के बाद अम्मा बिलाल भी लौट आया है, क्या अब आका मदीने वाला भी आने वाला।
لوگوں کا ہجوم ہو گیا، لوگوں نے دوڑے لگا دی، مسجد نبوی بھر گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اذان دیتے دیتے جناب والا جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر آئے، آپ جناب سرکار کے بارگاہ میں جب ہوتے، جب اذان دیتے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے، حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ بلال یہ گواہی دیتا ہے آقا آپ اللہ کے سچے رسول ہو۔ لیکن آج منظر کچھ اور ہے۔ حضرت بلال اذان دیتے ہیں، جب انگلی کی آنکھیں کھولتے ہیں سرکار کا منبر خالی ہے، حضرت بلال حبشی بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ پانی چھڑکا گیا، ہوش آیا، پوچھا گیا بلال کیا ہوا؟ فرماتے ہیں میرے سے کیا پوچھتے ہو؟ وہ زمانہ یاد آیا جب میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اذان دیتا تھا، میں سرکار کی طرف اشارہ کرتا تھا، بلال سے کیا پوچھتے ہو؟ بلال نے آج جب انگلی اٹھائی ہے مصطفیٰ کو سامنے نہ پا کر بے ہوشی کا دورہ چل گیا۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے جو سچی وفا کرتا ہے، سرکار اس کو بے آسرا نہیں چھوڑتے۔ مدینہ کی گلی ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فجر کی اذان کے لیے چونکہ بلال حبشی آپ کی زبان مبارک سے اشہدو کی جگہ اسعدو نکلتا ہے، حضور حضرت عبداللہ بن مکتوم حضور کے نابینا صحابی تھے، حضور اس کی آواز بھی بلند ہے، خوبصورت بھی ہے، دیتا بھی صحیح ہے، حضور اگر مہربانی ہو تو اگر فجر کی اذان بلال کی جگہ وہ دے دے۔ سرکار فرماتے ہیں اچھا دیکھیں گے۔ میرے سرکار نے حضرت بلال حبشی کو فرمایا کہ بلال لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ فجر کی اذان آپ کی جگہ اگر عبداللہ بن مکتوم دیا کرے۔ ام مکتوم حضرت بلال خاموش ہیں، عرض کی لجپال اگر آپ ہی چاہ رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے، بلال کیا کر سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مکتوم کی ڈیوٹی لگ گئی کہ فجر کی اذان آپ دیں گے۔ یہ پہلا ہی دن تھا۔ جب رات آئی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد جب لوگ چلے گئے مسلمانوں، حضرت بلال حبشی مسجد نبوی کے ستون کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو جفی بھر لیتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں، عرض کرتے ہیں پروردگار میں نے بہت ماریں کھائی ہیں، میں نے بڑے ظلم سے ہیں، پروردگار تیرے بلال کی، تیرے یار محمد مصطفیٰ کے غلام کی آواز، اذان پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں، مالک مجھ پر کرم کر دے۔ یہ بلال حبشی ساری رات روتا ہے، میرے مصطفیٰ اپنے حجر پاک سے مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ بلال زاروں قطار رو رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی کی مالک کائنات کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوئے کہ جناب والا صبح نہیں ہو رہی، صبح طلوع نہیں ہو رہی، رات کے روک کروٹیں بدلتے بدلتے تھک گئے، آخر کار صحابہ کرام میرے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کرتے ہیں لجپال وجہ کیا ہے؟ سو کر تھک گئے ہیں حضور، صبح نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں جاؤ دیکھو مدینہ مسجد نبوی میں بلال تو نہیں رو رہا، کہیں بلال تو نہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں میں جب آیا مسجد نبوی میں دیکھتا ہوں حضرت بلال حبشی زاروں قطار رو رہے ہیں، بلال کو سینے سے لگا کر پوچھتا ہوں بلال کیوں روتے ہو؟ عرض کرتے ہیں لجپال میں نے ماریں کھائی ہیں، میں نے بڑے ظلم تشدد ظلم برداشت کیے ہیں، حضور اذان کے لیے نہیں، سرکار میرا تو آسرا ہی آپ تھے، سرکار جب صحابہ نے فرمایا آپ نے بھی میری طرفداری نہیں فرمائی، حضور آپ نے بھی مجھے منع کر دیا، اب میں کس کو جا کر کہتا کہ میں اذان دینے کے لیے تیار ہوں؟ میرے سرکار نے فرمایا یہ بات جب کر رہے تھے پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جا اپنے یار کو بتا کے آ، میرے مصطفیٰ کو بتا کے آ، اے میرے مصطفیٰ کملی والے تیرے یار بلال کی ادا اتنی ہمیں پسند ہے، یہ جو رات کی تاخیر ہوئی ہے اذان کی وجہ سے کہ بلال نے اذان نہیں دینی، بلال نے رو رو کر ہمیں اتنا راضی کر دیا ہے کہ ہم نے طلوع کو بھی تاخیر کر دیا، ہم نے سورج کو حکم دے دیا کہ اب جو ہے صبح جب تک بلال اذان نہیں دے گا صبح طلوع نہیں ہوگی۔ میرے سرکار نے فرمایا صحابہ آج اگر بلال اذان نہیں دے گا تو صبح طلوع ہونے والی نہیں،
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مہربانی فرمائیے بلال کو کہو نا کہ اذان شروع کرے۔ حضرت بلال حبشی نے اذان دی، جیسے اذان کا ہونا تھا صبح طلوع ہو گئی، صبح کی پاؤں پھٹ گئی۔ یہ ہیں سرکار کے غلام، انہوں نے کیا ہے؟ حضور سے محبت کی ہے، محبت بھی نہیں کی، وفا کی ہے۔ محبت تو سب کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں محبت ہے، لیکن محبت وہ ہوتی ہے کہ جو جان بھی آ جائے، جان کی بات تو محبوب پر قربان کر دیں۔ محبت یہ نہیں کہ محبت تو کرتے ہیں لیکن اس کی بات نہیں مانیں گے، بات یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہی ہے کہ بلال حبشی طرح طرح کے ظلم برداشت کرتے رہے لیکن حضور سے بے وفائی نہیں کی، حضور سے بے وفائی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں بھی اتنی مقبولیت ملی، مالک کائنات نے بھی بلال حبشی کو قبول فرما لیا ہے۔ مان والو، اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ ہم اللہ اس کے رسول کے محبوب بن جائیں، قرآن یہ کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، حبیب فرما دو اپنے غلاموں کو کہ اگر تم یعنی آپ کے غلام میرے پسندیدہ لوگ محبوب بننا چاہتے ہیں تو میری ایک ہی شرط ہے، پہلے میرے یار کی اتباع کرو، فَاتَّبِعُونِي، میرے یار کے دربار میں آ جاؤ، جیسے میرے یار کہتے ہیں اس کی بات مانتے جاؤ، مانتے جاؤ، اس کی بات پر لبیک کہتے جاؤ، یحببکم اللہ، پھر دیکھنا میں تمہیں اپنا محبوب خود ہی بنا لوں گا۔ شرط یہ ہے کہ میرے یار کے قدموں میں آؤ، میرے یار کے احکام پر پورا اترو، پھر تمہیں کہنا نہیں پڑے گا کہ مولا محبوب بنا لے، بس تم اس راستے پہ چل پڑو گے، میں تمہیں محبوب بنا لوں گا۔ تو محبوبیت کیا ہے؟ سرکار نے پیغام کیا دیا ہے؟ حضور نے ساری زندگی میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھائی ہے۔ کیا کیا ہے؟ پڑھائی ہے۔ صحابہ اکرام نے 5 نمازیں پڑھی ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر سرکار کی ایک روایت کے مطابق عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی دشمنوں سے لڑتے لڑتے، بعض نے کہا کہ 3 نمازیں قضا ہوئی، لیکن اس نماز قضا ہونے کے بعد میرے سرکار اتنے غصہ ہوئے، عرض کی پروردگار ان کا نام و نشان ختم کر دے کفار کا، انہوں نے ہمیں نماز کی فرصت نہیں دی۔ وہ میرے مصطفیٰ جو ہیں نبیوں کے نبی ہیں، خود پڑھاتے ہیں، ایک قضا ہوئی ہے، ایک قضا، اتنا ناراضگی کا اظہار، اور ہمارے ہاں پتہ نہیں کتنی قضا ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، خبر ہی نہیں ہوتی۔ نماز پڑھیں گے؟ نہیں، نماز پڑھیں گے آپ؟ اچھا، جو نیچے بیٹھے ہیں، اوپر تو پتہ نہیں، نیچے وہ بندے ہاتھ اٹھائیں جو ہمارے اس محلے سے تعلق رکھتے ہیں، جو اس محلے سے آئے ہیں وہ ہاتھ اٹھا لیں۔ یوسف بھائی تو خیر نہیں گنیں گے کیونکہ یہ خود نہیں ہوتے، بابا گنیں گے۔ بابا دیکھ لو ہاتھ، یاد رکھنے ان کو، یہ فجر میں دیکھتے ہیں کتنے ہاتھ آئے ہیں۔ خدا کے بندے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اچھا، یوسف بھائی مسکرا رہے ہیں شاید کہ میں نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ باہر پڑھتے ہیں۔ ایسے مجاہد ہیں، کبھی ٹنڈو عیار پڑھتے ہیں، کبھی کہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن حسن ظن رکھنے کے لیے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھتے ہوں گے، اس کا مطلب ہے باقی نماز پڑھتے ہی نہیں ہو۔ فجر پر حسن ظن رکھنے کے لیے آپ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے ہم بازار ہوتے ہیں عام دنوں میں، وقت میں تو ہم نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن حسن ظن رکھنے کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ آپ اگر فجر میں آپ پابندی سے آئیں گے نا تو آپ کہیں بھی ہو، ہمیں یہ لگے گا یہ بندہ نمازی ہے، یہ چھوڑتا نہیں ہوگا۔ لیکن آپ فجر میں بھی جب کہ 6:35 پہ نماز ہو رہی ہے، آپ بستر میں آرام فرما رہے ہو، تو اس سے ہم کیا لیں؟ نماز پڑھیں گے؟ نہیں، جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، توبہ کر لیتے ہیں کیونکہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، کچھ باتیں بھی ایسی نکل جاتی ہیں جو آپ کی شان میں وہ زیب نہیں دیتی، کیونکہ آپ تو بڑے معزز لوگ ہو نا، تھوڑی سی بات پہ غصہ کر جاتے ہو کہ ہمارے لیے یہ کیوں کہا۔
کیونکہ ہم تو گناہگار ہیں. میں تو یہ ہمیشہ میرا یہ دستور ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو کہ جب بھی کہیں سرکار کا ذکر ہو، یہ معزز اور مقدس جگہ ہوتی ہیں، آج تو جمعہ کا دن بھی ہے، مسجد بھی ہے، جمعہ پڑھنے بھی آئے ہو، حضور کا ذکر بھی سنا ہے، تو توبہ کر لیتے ہیں کہ مالک جو کچھ ہو چکا ہے اس کی ہمیں بخشش عطا فرما. ہم توبہ کرتے ہیں. آپ تیار ہیں توبہ کرنے کے لیے؟ ویسے میں تو گناہگار ہوں، میں تو کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ میں سے کوئی اللہ کا ولی ہے تو وہ ہمارے لیے آمین کہے گا تاکہ ہماری بخشش ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں اللہ اس کے رسول کو اور تمام حاضرین کو، تمام فرشتوں کو مسجد میں بیٹھ کر حاضر ناظر سمجھ کر گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں کہ پروردگار آئندہ جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑوں گا. انشاءاللہ 5 نمازیں باجماعت پڑھنے کی کوشش کروں گا. یا اللہ مجھے توفیق دے. اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. پروردگار آئندہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ختم نبوت کی بات آئے، حضور کی ناموس رسالت کی بات آئے، تو مولا ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری جانیں تیرے محبوب کی عزت پر قربان ہیں. ڈھیلے بولے ہو. میری جانیں، میرا جان، میری مال، میری اولاد، سب کچھ سرکار آپ کی جان، آپ کی عزت پر قربان ہے. مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں استقامت عطا فرما. پنجگانہ با جماعت